زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ نرم زبان جو ہے، جس کا مطلب ہے شیریں زبان، نرم زبان یعنی کہ ملائم اور آہستہ بات کرنے والا، جسے ہم کہتے ہیں کہ نرم زبان۔ اب بولنا جو ہے، کہتے ہیں کہ بات کرنا، بولنا، اپنے احساسات، جذبات، خیالات کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کا نام جو ہے وہ زبان ہے۔ اور زبان جو ہے، نرم زبان کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو ہم دلوں پر فتح پاتے ہیں۔ نرم زبان جو ہے یہ ہمیں دوسروں کے جو ہے وہ قریب کرتی ہے۔ نرم زبان جو ہے یہ جو ہے ہمارے لیے محبت کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ بنتی ہے۔ زبان انسانی منہ میں گوشت کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا ہے، مگر یہ آئینہ دار ہے۔ زبان سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اندر کتنا پاک ہے اور اس کا اندر کتنا جو ہے وہ گندا ہے۔ یہ زبان ہمیں سب کچھ بتاتی ہے، یہ زبان جو ہے ہمیں سب کچھ جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ اور زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منہ یا زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر یا بندوق سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ ہم اس لیے اپنے جو ہے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ سکھاتی ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کو جو ہے خدا نے ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور خدا نے اس کو جو ہے تخلیق کیا تو بغیر ہڈی کے تخلیق کیا ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے اس زبان کو نرم رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، شیریں زبان، نرم زبان، اس سے جو ہے یہ محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کپڑے جو ہے ہمارے جسم کو ڈھانکتے ہیں، لیکن زبان جو ہے یہ ہماری شخصیت کو ڈھانکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نرم زبان اور شیریں کلام کسی بھی انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور 25واں باب اس کی 15 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں ہے، تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو کہ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب کے اندر، اور سلیمان جو حکمت کی کتاب کو لکھتے ہیں کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ ہڈی جو ہے ایک سخت جو ہے جسم کا اعضا ہے، اور یہ ہڈی کو ہم سخت کہتے ہیں۔ اس کا ٹوٹنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ اب نرم زبان جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نرم زبان سے جو ہے ہم جو ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نرم زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے، ہماری شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم مسیح یسوع کے فالوور ہیں تو مسیح یسوع کو دیکھیے، نرم زبان اور شیریں زبان، محبت کا درس، محبت کا جو ہے وہ درس دینے والے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع جو کہ گالی کھا کر بھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔
اب ہمارے مزاج کیسے ہیں؟ ہمارے مزاج جو ہیں یہ 1 منٹ کے اندر ہائپر ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے آج کیا ہماری پرسنالٹی جو ہے، ہماری شخصیت جو ہے، کیا یہ واقعی ہمارے اندر خدا نے زبان کو جو رکھا ہے، نرم رکھا ہے، کیا ہم اس کا جو ہے استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں؟ آج اگر آپ فتح پانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ دشمن کو بھی دوست بنانا چاہتے ہیں، تو جب نرم زبان ہوگی تو نرم زبان سے دشمن بھی جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، اور میں تو سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں، میں تو ہائپر ہو کر بات کر رہا ہوں، لیکن جو میرے سامنے والا ہے یہ بڑی میٹھی اور شیریں زبان کو جو استعمال کر رہا ہے. آج یہ بڑا مشکل کام ہے اس دنیا کے اندر. ہم اب وہ بن گئے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، تب تک ہمیں جو وہ چین نہیں ملتا ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی جب وہ توڑ ڈالتی ہے. اگر آپ ہڈی کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کسی جو ہے سخت جو انسان ہے اور اس کو موم کرنا چاہتے ہیں، اور تو پھر اس کے لیے آپ کی گفتگو جو ہے اس کا شیریں ہونا بڑا ضروری ہے. نرم زبان کا استعمال کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. نرم زبان جو ہے یہ محبت کو ظاہر کرتی ہے، پیار کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ فتح بندی کو ظاہر کرتی ہے، یہ برکت کو ظاہر کرتی ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے بندہ موسیٰ کے بارے میں خدا خود تصدیق کر رہے ہیں کہ پورے روئے زمین پر میرے بندہ موسیٰ کی طرح کوئی بھی حلیم شخص جو ہے وہ نہیں ہے. حلیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو نرم زبان استعمال کرتا ہے، جو بڑے پیار کے ساتھ دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، پیار سے بات سنتا ہے، پیار سے اپنی بات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنوے کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس کی زبان جو واقعی بڑی میٹھی ہے. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص ہمیں مل جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیں بڑا، آپ کی باتیں سننے کا بڑا مزہ آتا ہے، آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اگر کوئی سخت لہجے والا ہے، ہائپر شخص کے پاس آپ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ باتیں بڑی کرافت ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بات چیت کرنا بھی جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. لیکن نرم زبان والے شخص کے پاس آپ بیٹھنا پسند کریں گے. اب خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نرم زبان جو ہے کس کو بھی توڑ ڈالتی ہے؟ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے. کبھی غور کیجئے زبان کے اندر ہڈی کیوں نہیں؟ خدا نے جو ہے اس کو بغیر ہڈی کے بنایا. اب خدا نے اس لیے اس کو بنایا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کے ذریعے سے سب چیز کو بھی جو ہے وہ توڑ سکیں. اور اس کو توڑنے کے لیے جو ہے ہماری زبان کا میٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک یہ زبان میٹھی نہیں نہ ہوگی تب تک جو ہے ہم خدا سے برکت بھی نہیں لے سکتے، اور ہم کسی کو جیت بھی نہیں سکتے. کسی کو جیتنے کے لیے اس کا جو ہے وہ میٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، دوسری سلاطین کی کتاب نکالیے اور ہم اس کا جو ہے 22واں باب دیکھیں گے. یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. 22واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تیرا دل نرم ہے، اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی، خداوند فرماتا ہے. آمین. اب یہاں پر لکھا ہے خداوند کے کلام مقدس کے بارے میں. جب آپ 22ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ بادشاہ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے چونکہ تیرا دل نرم ہے. اب یہ بات جب خدا ہم سے کہے کہ تیرا دل نرم ہے، اب 2 طرح کے دل ہیں، دل سخت بھی ہوتے ہیں، دل نرم بھی ہوتے ہیں. اب جب بنی اسرائیل قوم مصر کے اندر تھی تو فرعون کا دل کیا تھا؟ سخت تھا. وہ سخت تھا جو بنی اسرائیل قوم کو جانے نہیں دے رہا، خدا کی عبادت کرنے نہیں دے رہا. ان کے لیے وہ رکاوٹ کا باعث بنا ہوا تھا کیونکہ وہ سخت تھا، اور اس کا انجام آخر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آخر میں اس کا انجام موت ہے. اور جو نرم دل ہوتے ہیں خدا کو زندگی بخشتا ہے، فتح بخشتا ہے.
यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है चूंकि तेरा दिल नरम है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और उसके बशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया, सो मैंने भी तेरी सुन ली। खुदावंद फरमाता है, खुदा नरम दिलों की बातों को सुनता है। अगर हम कहते हैं हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, हम सख्त होते हैं, हमारी गुफ्तगू सख्त होती है, हमारा लहजा दुरुस्त नहीं होता, इसलिए वो ब्लेसिंग जो हम चाह रहे होते हैं वो ब्लेसिंग हमें मिल नहीं होती। अब यहां पर खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा यूसिया के बारे में फरमा रहे हैं क्योंकि तेरा दिल नरम है, तेरा दिल नरम है, इसलिए मैंने तेरी सुन ली है, क्योंकि तूने आजिज़ी की है। आजिज़ी वाला शख्स जो है ये खुदा के बड़ा करीब होता है, खुदा पसंद करता है, आजिज़ी को खुदा पसंद करता है। और जो शख्स वाकई खामसारी के साथ, आजिज़ी के साथ उसकी गुफ्तगू जो है बड़ी अच्छी होती है, उसकी गुफ्तगू के अंदर मिठास होती है, उसकी गुफ्तगू दूसरों को जीतने वाली होती है, खुदा की दुआ को बड़ा जल्दी सुनता है। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मूसा नबी के बारे में फरमाया कि पूरे रोए जमीन पर मूसा की मानत को हलीम शख्स है ही नहीं। क्या खुदा आपके बारे में, मेरे बारे में ये तस्दीक करता है? हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी शख्सियत कैसी है? क्या वाकई हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं? मसीह यीशु तो सख्त नहीं थे, उनका लहजा तो सख्त नहीं था, उनकी जबान तो नरम जबान थी, उनकी गुफ्तगू तो शीरी थी, और इसलिए बहुत सारे लोग मसीह यीशु के पैरोकार मान गए कि वाकई इस्राएल के अंदर जो नबी आया है, इस्राएल के अंदर जो ये खुदा का बेटा आया है, वाकई ये मुनफरिद है। और यीशु मसीह ने अपने कलाम और अपनी गुफ्तगू के वसीला से बहुत सारे लोगों को जो है वो जीता। तो आज अगर हम किसी को जीतना चाहते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नरम जबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। अब यहाँ पर खुदावंद तस्दीक कर रहे हैं यूसिया के बारे में, क्योंकि तेरा दिल नरम है और तूने जो है अपने कपड़े फाड़े, मेरे आगे रोया, आजिज़ी की, इसलिए खुदा फरमाता है मैंने तेरी सुन ली। अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी सुने, आपके हालात बदल जाएं, खुदा की ब्लेसिंग, खुदा का फजल आपकी जिंदगियों पर ठहरा रहे, आपके घरों के अंदर खुशहाली हो, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमारी शख्सियत कैसी है? कहते हैं गुफ्तगू से ही पता चलता है शख्सियत का, गुफ्तगू से ही पता चलता है तरबियत का, हमारी तरबियत कैसे हुई और हमारी तरबियत कैसे हो रही है। आज हम पत्थर दिल बनते जा रहे हैं, सख्त सख्त बनते जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज जो है मोहब्बत का फुकदान जो है वो होता जा रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें इसके बरक्स जो सिखाता है, इस पर हमें अमल करने की जो है वो जरूरत है। इफ्सियों चौथा बाब उसकी 32 आयत को पढ़िए। इफ्सियों का खत है चौथा बाब और उसकी जो है कलाम मुकद्दस में 32 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आमीन। यहाँ पर इफ्सियों का खत जो है और लिखा, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब यहाँ पर मुकद्दस पौलुस जो है इफ्सियों की कलीसिया को ये खत लिखते हैं कि एक दूसरे पर हमने मेहरबान रहना है और नरम दिल होना है। आज इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। आज जो बीज हम बोएंगे ना, वही फसल आज हम काटेंगे। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी फसल काटेंगे, बुरा बीज बोएंगे तो फिर बुरी फसल काटेंगे। अब इसका फैसला दुनिया के अंदर ही हो जाता है। हम कहते हैं ना क़यामत आने वाली है, आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब यहीं से देकर हमें आगे जो है वो जाना है। लेकिन क्या आज अगर हम मसीही हैं, मसीह यीशु के पैरोकार हैं, खुदा के कलाम को मानने वाले हैं, तो फिर हमें अपनी शख्सियत को आज चेक करने की जरूरत है। हमारी पर्सनैलिटी, हम कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, हम बात कर किसी की पर्सनैलिटी से बड़े मुतासर होते हैं, पर्सनैलिटी को देखकर बड़ा खुश होते हैं कि वाकई उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है।
تو کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ ہماری پرسنالٹی جو ہے گفتگو کے بارے میں ہمیں آج ایک شخص جو ہے اس کو رہن سہن کا طریقہ جب آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے اور محفل میں بیٹھنے کے آداب آتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم نے سیکھا ہے اور خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور کیا کرو، معاف کرو۔ تو نرم زبان جو ہے یہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ آج اگر اس بات کو ہم نے سیکھ لیا، یہ مکاشفہ اگر ہمیں مل گیا، ایک تو ہم خدا کے نزدیک ہوں گے، ہماری دعائیں عالم بالا پر پہنچے گی، کیونکہ جو حلیم شخص ہوتا ہے، عاجز شخص جو ہوتا ہے، نرم دل جو شخص ہوتا ہے، نرم زبان جو شخص ہوتا ہے، خدا اس کے بڑا قریب ہوتا ہے اور یہ خدا جو ہے یہ ہماری تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر آج اس برکت کو لینا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پترس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آمین۔ اب یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ کیا کرے، زبان کو کس سے باز رکھے، بدی سے، اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے، اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات اچھے ہوں، فراوانی ہو، گھر کے اندر برکت ہو، خدا ان کی بلیسنگ ہو، فائنینشلی خدا آپ کو برکت دے اور اسپرچولی آپ جو ہے وہ خدا آپ کو برکت دے، فزیکلی آپ جو ہے خدا ان کی بلیسنگ کو لیں، تو پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے۔ آج اگر ہم جو ہے زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی مایوسی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رکاوٹیں نہ ہو، اچھے دن ہماری زندگی میں آئے۔ واقعی ہم نے بڑے تنگی کے دن دیکھے ہیں۔ بعض کا جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اکثر یہ گواہی سننے کو ملتی ہے کہ واقعی ہم نے بڑے تنگی کے دن دیکھے، بڑے حالات، کٹھن حالات دیکھے، اب اچھے دن ہماری زندگی میں آ گئے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے بات جو ہے وہ رکھے، پھر خدا آپ کی زندگی میں جب وہ کام کرے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بولنے کا جو ڈھنگ ہے وہ کیسا ہے، ہمارے بولنے کا سٹائل جو ہے وہ کیسا ہے۔ کیا واقعی ہم مسیحی، ہم نام کی مسیحی ہیں یا واقعی حقیقی مسیحی؟ اب دنیا کے اندر دو طرح کے جو ہے وہ مسیحی اور کرسچن ہمیں نظر آتے ہیں، جو صرف نام کے ہیں اور کچھ جو ہے وہ حقیقی ہیں۔ وہ واقعی جو ریئل ہمیں کرسچن نظر آتے ہیں ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق وہ چلیں۔ اور اب یہاں پر مقدس پترس جو ہے 3 باب اس کی 10ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھیں، یعنی کہ بولنے سے پہلے اکثر ہم کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، ہم کیا لفظ کہہ رہے ہیں۔ آج ہمیں جو ہے آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے ہتھیار ہیں، کسی کو انسان قتل کر دیتا ہے، کسی کو گولی مار کر، کسی کو خنجر کے ذریعے، لیکن آج جو ہے انسان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ لفظوں کے ذریعے انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے، لفظوں کے ذریعے ہم انسان کو مار ڈالتے ہیں، لفظ سے جو ہے انسانیت کا قتل ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کر اس کا چناؤ جو ہے کرنا چاہیے۔ آج کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے آپ کسی کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور آپ کسی کو موت بھی دے سکتے ہیں۔ اور کیونکہ زبان جو ہے ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے یہ اعضاء ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اب کیسے، اچھے الفاظ کے لیے یا پھر برے استعمال کے لیے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ اب
ہم نے دیکھنا ہے کہ زبان جو ہے ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے. جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. اور کیونکہ ہر قسم کے چپائے اور پرندے، کیڑے مکوڑے، دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ وہ زبان جو ایک بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور ایک ہی منہ سے بد دعا نکلتی ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کریں. اگر ہم واقعی ریئل کرسچن ہیں اور خدا کے ہم جو ہے وہ طالب ہیں، خدا کے قوم میں رہنے والے ہیں، تو پھر ہم نے جو ہے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کے آداب آنے چاہیے. دعا کرنا، کلام پڑھنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے تو پھر سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. اور آج جو دنیا کا، جہان کا خدا ہے، ہمارا جو دشمن ہے ابلیس، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے خطا کریں. ہم اپنی باتوں میں جو انسانوں کا جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، اپنی باتوں سے انسانوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. آج کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہی کافی ہے. زبان سے ہم کسی کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور زبان ہی سے ہم کسی کو مار بھی سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیار جو ہے اب انسان کے پاس ہے اور خدا چاہتا ہے ہماری زبان شیریں. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے. سب سے سخت چیز کو اگر آپ نے موم کرنا ہے، سب سے سخت چیز کو بھی آپ نے نرم کرنا ہے تو یہ زبان ہے، جس کے وسیلہ سے آپ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کیا نرم ہے، اور آج خدا سے ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری زبان کو نرم بنا، میری زبان کو شیریں بنا، میرا گفتگو کرنا لوگوں کو پسند آئے. آج ہم ایسے بن جائیں کہ واقعی ہم مسیح کے پیروکار نظر آئے. ہم ایک گواہ بن جائیں مسیح کے. ہماری گواہی ہو جہاں پر بھی ہم، چاہے گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، لوگ ہماری گواہی دیں کہ واقعی ہم منفرد ہیں، ہم الگ تھلگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم واقعی ریئل کرسچن ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں. کیونکہ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آج اس دنیا کے اندر انسان کے ایک لمحے کا پتہ نہیں. آپ نے اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال اس دنیا سے لے کر جانا ہے. اچھا اخلاق، اچھی تربیت، اچھے اعمال یہ جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے جو ہے وہ وارث بن جائیں گے. اگر ہماری زبان درست نہیں ہے، ہمارا لہجہ درست نہیں ہے، ہم نے دنیا سے لے کر کیا جانا ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرم زبان کس کو بھی توڑ ڈالتی ہے. تو اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، کیسا ہمارا لہجہ ہوتا ہے. خاص کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ ہماری کیسے گفتگو ہوتی ہے، ہمارا کیسا لہجہ ہوتا ہے، ہماری کیسی ہم ان کی تربیت کا ہے. تو خاندان پھر بنتا ہے، خاندان پھر پروان چڑھتا ہے، اور خدا جو ہے پھر خاندان کو برکت دیتا ہے. اگر ایک کا لہجہ سخت ہے، ایک کا لہجہ نرم ہے، ایک دوسرے سٹائل میں ہے، ایک ہی کیوں فرق ہے، تو پھر وہ خاندان نہیں ہے. ہم فزیکلی تو خاندان ہیں لیکن اسپرچولی جو ہے ہم وہ خاندانی جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. اور آج ہمیں ایسا بننا ہے، مثالی بننا ہے کہ واقعی لوگ کہیں کہ فلاں فیملی واقعی گریٹ فیملی ہے. لوگ ہماری ایگزامپل دیں کہ گریٹ فیملی، کمال کی فیملی.
ان کے بچے، ہسبینڈ، وائف جو ہے واقعی وہ منفرد نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ہم ایسے خاندان بن جائیں، ایسی فیملی بن جائیں کہ واقعی خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. جب ہمیں بولنا آ جائے گا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ محبت بانٹ رہے. ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے محبت کو بانٹ رہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے، اور وہ دونوں اپنے بچوں کے لیے محبت جو ہے بانٹ رہے، تو پھر خدا اس خاندان کو برکت دیتا ہے. لیکن اگر ہماری گفتگو صحیح نہیں، ہمارا لہجہ صحیح نہیں، اور ہر روز ہماری تو میں اور رف لینگویج جب استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ خاندان نہیں. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی. کسی کو جیتنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نرم زبان. ایسے نہیں کسی کو جیت سکتے، سخت لہجے کے ساتھ، رف لینگویج کے ساتھ یہ ہم کسی کو نہیں جیت سکتے. نہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جیت سکتا، نہ ایک بیوی اپنے شوہر کو، نہ بچوں کو جیت سکتے. اور بچے بھی جو ہے وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے تو پھر اس سے ہم نظر آئیں گے کہ واقعی جو ہے ہماری گفتگو کیسی ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی گھر کے اندر ہمارا ماحول کیسا ہے، باہر ہمارا ماحول جو ہے وہ کیسا ہے. تو پھر ہمیں ایسے بننا ہے کہ واقعی نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالے. زندگی میں بے شمار ایسے آپ مراحل سے گزریں گے، بے شمار ایسے موقع گے، بڑی بڑی سخت ہڈیاں آپ کو ملیں گی. آپ نے زبان کو توڑتے جانا ہے. جہاں بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے، جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ نے اپنی زبان سے ان ہڈیوں کو توڑنا ہے. اگر ہڈی نہیں ٹوٹ رہی تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ. اس کا مطلب کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مسیح یسوع نے کیا فرمایا؟ کیا ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے شیطان نکال، پھر دوسرے کی آنکھ میں سے نکال سکے گا. ہم اپنی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتے نہیں، دوسرے کی آنکھ کے تنکے کی طرف ہمارا بڑا جو دھیان ہوتا ہے. تو اس لیے مسیح یسوع نے فرمایا پہلے اپنے آنکھ کے تنکے کو نکال دیں. پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر دوسرا آپ کو درست ہو جائے. تو آئیے ہم اپنے آپ کو درست کریں، کوشش کریں. بہت ساری خامیاں کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن آج ہم خدا کے آگے رکھیں گے اور نرم زبان جو ہے یہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے.